الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب الاربعین جو 40 احادیث کا مجموعہ ہے، اس کی مختصر شرح جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں۔ تو آج حدیث نمبر 19 کو ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ اور مختصر اس کی وضاحت کریں گے۔ میں یہ عرض کر دوں کہ آج کی حدیث تھوڑی سی طویل ہے اور اگر آپ کا وقت اس میں زیادہ لگتا ہے تو اس پر معذرت چاہتا ہوں۔ حدیث یہ ہے: عن ابی عباس عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما قال كنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ آپ نے فرمایا: اے بچے، میں تجھے چند کلمات کی تعلیم دیتا ہوں، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ جب تم مانگ تو اللہ سے مانگ، اور جب تم مدد طلب کر تو اللہ سے ہی مدد طلب کر۔ یقین جان لے کہ اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ نفع پہنچا دے تو نفع نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری امت اکٹھا ہو جائے کہ تجھے کچھ ضرر پہنچا دے تو ضرر نہیں پہنچا سکتی مگر صرف اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے خلاف لکھ دیا ہے۔ قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں۔ اس سے امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور حسن صحیح کہا ہے۔ ترمذی کے علاوہ ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کی حفاظت کر، اس کو اپنے سامنے پائے گا۔ اللہ سے خوشحالی میں پہچان بنا کے رکھ، وہ سختی میں تجھے پہچانے گا، اور یقین رکھ کہ جو نعمت یا مصیبت تجھ سے ہٹ گئی ہے وہ تجھ تک پہنچ نہ سکتی تھی، اور جو تجھ کو پہنچ گئی وہ تجھ سے ہٹ نہیں سکتی تھی۔ یقین رکھ کہ غلبہ صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی تکلیف کے ساتھ ہے، اور دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ حدیث بھی ایک عظیم حدیث ہے اور اس کے اندر چند امور کی وصیت کی گئی ہے جن کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی حفاظت کرو تو اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے۔ اصل میں یہ وصیت انہوں نے آج جو ہے اپنے بھتیجے ابن عباس کو کی ہے، لیکن ہم سب کے لیے یہ وصیت خاص ہے۔ اس میں اس چیز کی وضاحت ہے کہ اللہ کی حفاظت، تو اللہ کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے دین کی اور اس کی شریعت کی حفاظت کی جائے، یعنی اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی حفاظت کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کی توحید کی حفاظت کی جائے، نمازوں کی حفاظت کی جائے، قسموں کی حفاظت کی جائے، اور اسی طرح اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، اور اللہ رب العالمین کی جو حدود ہیں ان کی حفاظت کی جائے۔ یعنی ہر وہ کام کہ جن کو اللہ رب العالمین نے کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان کو کیا جائے، اور جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے ان سے آدمی رک جائے۔ اور جو شخص اللہ کے حدود کی حفاظت کرے گا تو اللہ رب العالمین بھی اس کے جان و مال اور عیال کی حفاظت کرے گا۔
اور اللہ رب العالمین زندگی میں اس کو گمراہ کن شبہات، شرک اور بدعات اور خرافات سے اس کی حفاظت فرمائے گا، اور دنیا میں بھی اس کی حفاظت فرمائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العالمین بھی اس کی حفاظت فرمائے گا، عذاب قبر سے حفاظت کرے گا، عذاب جہنم سے بچائے گا، اور یہاں تک کہ صرف اس کو ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین اس کی اہل کو، اس کے عیال کو آفات اور بلاؤں اور مصیبتوں سے اللہ رب العالمین بچائے گا، اور پھر اس اللہ رب العالمین اس کے مال کے اندر بھی برکت دے گا، اللہ رب العالمین اس کے مال کی بھی حفاظت کرے گا، چوری سے حفاظت کرے گا، اس کے مال کی ڈکیتی سے، آتش زنی سے، اور اسی طرح بے شمار دنیا میں جو حوادث ہیں اللہ رب العالمین ان سے بھی اس کی حفاظت فرمائے گا، اور یہاں تک کہ جو نیک لوگ ہیں اللہ رب العالمین ان کی اولاد کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور اس کا واقعہ قرآن مقدس میں جہاں خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، وہاں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اللہ کے حکم سے سیدھا کر دیا، اور اس کے نیچے کیونکہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا، اور کہا کہ ان کے والد جو ہیں وہ نیک تھے، تو گویا کہ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ جن کے ماں باپ نیک ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، شریعت کا پابند ہے، تو اللہ رب العالمین اس کا خیال رکھتا ہے، لیکن جو اللہ کو بھول جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت نہیں کرتا۔ اس کی دلیل ہے سورہ توبہ آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ اللہ نے فرمایا نسوا اللہ فنسیہم، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ اور ایک اور قرآن مقدس کی آیت ہے، فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی انہیں بھول جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے حقوق کا جو خیال رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہر نیکی اور بلائی کی توفیق دیتا ہے، اور ہر تنگی میں اللہ رب العالمین ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ان کو بیجا خوف اور تکلیف اور پریشانیوں سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو کوئی چیز مانگنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگو، یہ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں سورہ فاتحہ کے اندر بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ رب العالمین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ تو کبھی آدمی کسی مخلوق کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کیونکہ اس میں ذلت ہے، رسوائی ہے، لیکن ضرورت کے بنا پر اگر مخلوق سے کبھی سوال کرنا پڑتا ہے تو یہ امید رکھے کہ اصل دینے والی ذات وہ اللہ رب العالمین ہے، یہ ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کہا ایک حدیث کے اندر، فرمایا کہ ہر مفید چیز کی آپ حریص بنو، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو اور عاجز نہ رہا کرو۔ اور اسی طریقے سے بندہ جب اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، ان کو بجا لاتا ہے اور برائیوں سے اور بری چیزوں سے بچتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ جو آدمی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے مانگتا ہے اور اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد اس کو ہے، اعتماد رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی مدد تو کرتا ہے۔ اور آگے جو حدیث میں فرمایا کہ جو بندے کی تقدیر کے اندر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے لکھ دی ہیں تو وہ اس کو مل کر رہیں گی، اور جو تقدیر میں اس کے لیے نہیں لکھا ہے تو وہ کوئی چیز اس کو مل نہیں سکتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں اور احادیث میں اللہ کے رسول نے بار بار اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ جو چیز اللہ رب العالمین نے بندے کے مقدر میں لکھی ہے وہ اس کو مل کر رہے گی، اور جو اس کے مقدر میں نہیں ہے وہ اس کو مل کر نہیں رہے گی۔ اسی طریقے سے اس روایت میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو شخص اپنی صحت و تندرستی میں، امن و عافیت میں، خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے اور اللہ کے فرائض کی پابندی کرتا ہے، اور تو اللہ رب العالمین جب اس کو کوئی بیماری تکلیف دیتا ہے تو اس وقت وہ کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی فوراً مدد کرتا ہے۔ اور اس کے متعلق بھی آپ 2 واقعہ جو ہیں آپ نے پڑھے ہوں گے، آپ مزید سن لیں کہ یونس علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نیک بندے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن جب ان کو تکلیف آئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے
تو اللہ رب العالمین نے ان کو وہاں سے نکالا اور فرمایا کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، تو جب آسانے میں وہ اللہ کو یاد کرتے تھے، تکلیف آئی تو اللہ نے وہاں سے ان کو نجات دے دی۔ لیکن دوسری طرف فرعون تھا جو پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور آخر میں جب وہ تکلیف میں پہنچا تو اس وقت کہنے لگا جی میں آپ کے اوپر ایمان لاتا، تو اللہ نے کیا کہا، وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، کہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، تو اب کہتا ہے کہ میں تیری اطاعت کروں گا، اب تیری کوئی بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ صبر کرنے سے فتح اور غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور آدمی صبر جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کرے، اور صبر جو ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ دشمنوں سے بھی آدمی کو بچانے کے لیے بچاتا ہے، اور صبر اپنے نفس کے اوپر بھی صبر کرے آدمی، کہ اس کو گناہوں سے خواہشات سے بچائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے فرمایا کہ جب انسان پر مصیبت یا تکلیف آتی ہے اور دشواریاں آتی ہیں اور وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکلنے کے کوئی ذریعے بنا دیتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ہر تنگی کے بعد جو ہے وہ آسانی انسان کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین جہاں کوئی تنگی دیتا ہے تو وہاں ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدمی اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دیتا رہے اور اس کے لیے ان کو بہتر نصیحت کرتا رہے، چاہے وہ سفر میں ہوں، چاہے حضر میں ہوں، چاہے کوئی اکیلا ہو، چاہے زیادہ ہو، تب بھی آدمی ان کو نصیحت جو ہے وہ کرتا رہے، اور خصوصاً عقیدے کی تعلیم دیتا رہے، اور دین کی جو ضروری تعلیمات ہیں وہ دیتا رہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ سواری پہ سوار تھے اور ان کے پیچھے یہ چھوٹے بچے تھے، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موقع غنیمت جانا تو ان کو یہاں پہ دین کی تبلیغ کی۔ تو یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔